ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ. بقالہ کی دکان تھی، اور اس زمانے میں کرنسی جو تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی، سکے ہوتے تھے. اور چاندی کے سکے جب بار بار ہاتھوں میں آتے تھے تو کئی دفعہ پرنٹ گھس جاتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے. چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، ہم دکاندار کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ دیکھ کے کہتا تھا نہیں بھائی یہ کھوٹا ہے، کیونکہ اس کا پرنٹ جو تھا نا وہ اوپر سے ذرا ڈم ہو جاتا تھا، پڑھنا مشکل ہوتا تھا. ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا، وہ پہچان لیتے، مگر اس کو سودا دے دیتے کہ یہ بندہ امید لے کے آیا ہے کہ مجھے سودا ملے گا، تو اگر میں نے سودا نہ دیا تو اس کا دل ٹوٹے گا. کوئی بات نہیں، یہ سودا لے جائے، اگر یہ کرنسی چل گئی تو ٹھیک، نہیں بھی چلی تو کوئی بات نہیں، یہ نقصان میں برداشت کر لوں گا. تو وہ سکہ رکھ لیا کرتے تھے. چنانچہ ان کی دکان کے کونے میں کھوٹے سکوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا. اللہ کی شان کے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی زیادہ تھی. آخری مرض المفات جسے کہتے ہیں وہ تھی. لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہیں فیل ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، تو بندے کو فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. تو ان کو جو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے. تو ہمارے اکابر اللہ کے سامنے اپنے اعمال اس طرح کے پیش کرتے تھے. وہ دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرتے تھے اور اس کے بدلے پھر اللہ سے خیرخواہی کی توقع رکھتے تھے. ہم ہر ایک کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی. کئی گھروں میں تو دیکھا خامد بیوی کا بدخواہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اسے کیسے تنگ کر سکتا ہوں. بیوی روتی ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، احساس نہیں ہوتا. بیٹا ماں کو رلاتا ہے، بھائی بھائی کو رلاتا ہے. ہم اپنے لوڈ ون جو ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ان کا احساس نہیں کرتے، بے حس انسان بن گئے ہیں. ہمیں اللہ کیسے پیار کریں گے، کیسے ہم سے اللہ محبت فرمائیں گے؟ تو ہمیں ایک انسان بن کے زندگی گزارنی چاہیے جس کے اندر دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اچھائی کا جذبہ ہو. یہ جذبہ ہمیں کام آئے گا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنے خیر خواہ تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا. تو مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے گٹری سمیٹ کے کہیں باہر جانا چاہتی تھی. انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری گٹری منزل تک پہنچا دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا، کھڑے ہو گئے. اماں آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ اس نے نوجوان کو دیکھ کے کہا کہ بھئی مجھے ایک لیبر کی ضرورت ہے جو میرا سامان اٹھا کے مجھے جنگل میں فلاں جگہ پہنچا دے. نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹڑی سر پہ اٹھا لی اور وہ عورت چل پڑی. اب وہ عورت راستے میں اپنا حالات بتا رہی ہے کہ اے نوجوان، میں اس لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے. اور لوگ ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے، تو میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں ماں باپ کے دین پہ رہنا چاہتی ہوں، میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتی. نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتی جا رہی ہے کہ نوجوان میں تجھے نصیحت کرتی ہوں
کہ تو اس نوجوان کی بات مت سننا، کہیں تو بھی اس کے دین پہ نہ چلا جائے، اور تو اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے رہنا، تم اچھے آدمی ہو، تم اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام اس کی ساری باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے۔ جہاں عورت نے پہنچنا تھا آپ نے سامان وہاں پہنچایا اور وہاں سے واپس آنے لگے، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان تو کتنا اچھا نوجوان ہے، اگر میں کبھی مکہ واپس آئی تو تم مجھے اپنا نام بتا، میں تجھے ملوں گی۔ تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، جس نوجوان کی سارے راستے تو برائی کرتی رہی ہے، میں وہی نوجوان محمد ہوں۔ بوڑھی عورت کے دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا اگر تو وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنی خیر خواہی ہے، میں پھر کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی نے ایسے بوڑھے کافروں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا۔ ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ بیٹھ کے سوچیں، اس کی خیر خواہی، اس کی، ہر ایک کی خیر خواہی، انسان کی بھی خیر خواہی، جانور کی بھی خیر خواہی، اپنے کی بھی خیر خواہی، پرائی کی بھی خیر خواہی، حتیٰ کہ ہمیں دشمن کے نقصان کے اوپر بھی ترس آ رہا ہو کہ اس بیچارے کا نقصان کیوں ہو گیا۔ جب آپ محسوس کریں کہ دشمن کے نقصان پہ بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب میرے اندر نبی علیہ السلام کے خلق کا کچھ حصہ آ گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے جب میں 6 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہائی اسکول میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا، اور اس نے اسکول میں داخلہ لیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ نمازی بچہ تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا، اور میں بھی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا۔ تو نمازیں 5 پڑھنے کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں اس سے اٹھ پٹانگ سوال پوچھتا، یہ سبزی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں لگتی ہے، اس کا پودا کیسے ہوتا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتا تو صحیح، مگر ساتھ ساتھ میری سادگی پہ ہنستا بھی صحیح کہ کیسے بے وقوفی کے سوال پوچھتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، یار 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر تم 3 دن کے لیے میرے گھر مہمان آ جاؤ تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا اور سبزیوں کی فصلیں آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ میں نے بڑا ایکسائٹڈ فیل کیا، اچھا میں سبزیاں دیکھوں گا، دیہات دیکھوں گا۔ تو میں نے گھر آ کے امی سے کہا کہ امی میرے دوست نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے 3 دن کے لیے اس کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹیاں ہیں، 3 دن اس کے پاس رہ آنا۔ تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، چونکہ میں تو چھوٹا تھا تو بڑے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں چلا گیا۔ رات ہم نے گزاری، اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد بہت ٹھنڈی فضا تھی۔ دیہاتوں میں گرمیوں کے موسم میں فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، صاف ستھری ڈسٹ فری ہوا ہوتی ہے اور سبزیاں لہلہاتی بھی ہوتی ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے دیکھ کے ان کو، نیچرل حسن بندے کو نظر آتا ہے۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا آؤ میں آپ کو سبزیوں کی سیر کرواؤں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے لے کے چلا، یہ کھیت، اس میں دیکھو مولی لگی ہوئی ہے، اور اس میں گاجر لگی ہوئی ہے، اور اس میں شلجم لگے ہوئے ہیں، اور اس میں گوبھی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ مجھے سبزیوں کا تعارف بھی کروا رہا تھا اور فصلیں بھی دکھا رہا تھا، اور میرے لیے تو ہر چیز ایک نئی چیز تھی، میں دیکھتا جا رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم کچھ دور آگے چلے تو زمین کا 1 ایکڑ، ایک ٹکڑا بڑا، وہ خالی پڑا ہوا تھا، اور ایک بندہ اس میں ہل چلا رہا تھا۔ میں نے جب وہ خالی زمین کو دیکھا نا تو اس زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے نا، جس کو اینیمل مینیور کہتے ہیں، یہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ مجھے میرے والدین نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نماز تو شروع کر چکے ہو، اب جانوروں کے پیشاب پخانے سے بچنا، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جانوروں کی عادت ہوتی ہے قریب سے کوئی گزرے نا تو وہ دم ہلاتے ہیں اور ان کے چھینٹے دور تک جاتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر اس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پہ پڑ گئے
تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ذرا بچ کے رہنا۔ تو میں جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے نا فطری طور پہ بڑا الرجک تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ اب میں نے وہ گوبر جب وہاں کھیت میں پڑے ہوئے دیکھا تو مجھے عجیب سی طبیعت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس زمین میں سبزیاں لگیں گی؟ اس نے کہا، میں نے کہا سبزیاں تو انسان کھاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کہا پھر یہ تو پاک سبزیاں ہونی چاہیے جو ہم کھائیں، تو یہ تو نجاست ہے، یہ تو گند ہے، یہ تو ناپاک ہے، اور یہ اس زمین میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس ناپاک چیز کو کیوں ملائیں گے اس مٹی میں جس مٹی میں سبزی اگنی ہے؟ اس نے کہا، یار تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ جو ہل چلا رہا ہے نا بوڑھا، اس سے جا کے پوچھو۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، بولڈ تھا، میں اس انکل کے پاس چلا گیا۔ میں نے جا کے کہا کہ انکل یہ زمین آپ کی ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے کہا اس زمین میں آپ نے سبزیاں لگانی ہے؟ اس نے کہا میں نے سبزی لگانی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے اس زمین میں سبزی لگانی ہے تو یہ جانوروں کا گوبر اس مٹی پہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، یہ تو نفرت کے قابل ہوتا ہے، اور جو سبزی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ یہ گوبر ملے گا تو ہم کیسے وہ سبزی کھا سکیں گے؟ اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گوبر ہے، میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے، میں اسے زمین میں ملاؤں گا اور سبزی لگاؤں گا تو سبزی کے سائز بہتر ہو جائے گا، کوالٹی بہتر ہو جائے گی، اس فرٹیلائزر سے سبزی کو فائدہ ہو جائے گا اور میرا پروفٹ بڑھ جائے گا، اس لیے میں نے یہ گوبر رکھا ہے زمین میں ملانے کے لیے۔ اب اس زمانے میں چھوٹا تھا تو مجھے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سارا گوبر یہاں سے اٹھا دینا چاہیے اور اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے۔ اس وقت میں یہ کہہ کے آ گیا۔ آج اس عمر میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس میں بدبو ہے، جو ناپاک ہے، اس چیز کو اگر کسی کھیت میں ملایا جاتا ہے تو وہ چیز کھیتی کو فائدہ دے دیتی ہے۔ ہم انسان ہو کر اگر ساتھ والے بندے کو فائدہ نہیں دیتے تو کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہم گندگی اور گوبر سے زیادہ گزرے تو نہیں بن جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تو گوبر سے بھی کیا گزرا، تو نے اپنے ساتھ والوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نہ گھر والوں کو تیرا فائدہ، نہ تیرے رشتہ داروں کو فائدہ، نہ دوستوں کو فائدہ۔ تو بدخواہ آدمی تھا، ہر وقت برا سوچتا تھا، ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا، ہر وقت دوسروں پہ بہتان تراشیاں کرتا تھا، ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دیتا تھا، عزتیں اچھالتا تھا۔ تو کہاں کا اچھا انسان ہے؟ تو گوبر سے بھی کیا گزرا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمارے اندر خیرخواہی کے جذبے کو بڑھائے اور ہم ایک اچھے خیرخواہ انسان بن کر زندگی گزاریں۔ آپ سوچئے اگر سب انسان ایک دوسرے کے ایسے خیرخواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں کتنی محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، صحیح انسانیت کی تصویر ہمیں اس معاشرے میں نظر آئے گی۔